बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी हर रोज़ माह मुबारक रमज़ान की एक दुआ पर शरह चल रही थी मुख्तसरन। आज हमने माह मुबारक रमज़ान के तीसरे दिन की शरह आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है कि हम दुआ में अल्लाह से मांग रहे हैं कि आए अल्लाह, आज के दिन की बरकत से मुझे हाफ़ज़ा और आगाही अता फरमा और मुझे बेहुदगी व गुमराही से दूर रख, और इस महीने में नाजिल होने वाली हर नेकी में मेरा हिस्सा करार दे। अपनी बख्शिश के ज़रिए आए सबसे ज़्यादा बख्शने वाले। अब इस दुआ में सबसे पहले आगाही और मार्फत को, फिर हर बेहुदा और बेमकसद काम से दूरी को तलब किया गया है ताकि उसके नतीजे में हर किस्म की नेकी तक पहुंचा जा सके। लिहाजा इस दुआ में 3 बातों को तलब किया गया है, वो भी तरतीबवार, एक दूसरे का वसीला व सबब करार देते हुए। ज़हर सी बात है, जब इंसान को अच्छाई या बुराई साबित करनी हो, साबित शनाख्त ना हो, तो किस तरह अच्छे काम को अंजाम दें और बुरे काम से इज्तनाब करें ताकि उनसे एक नेक नतीजे को पा सके। तो उसमें कुछ मतलब हैं जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। सबसे पहला मतलब है कि इंसान की बेदारी के बारे में, कि इंसान को बेदार होना चाहिए। इस दुआ में हम अपनी बेदारी के बारे में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा मतलब यह है बुरे काम के बारे में, यानी उसके बुरे नताइज होते हैं। जब बेदारी के बारे में है तो कुरान में भी अल्लाह कह रहा है कि कह दो, क्या जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर हो सकते हैं? सिर्फ साहिबान अक्ल ही नसीहत हासिल करते हैं। दूसरा मतलब बुरे काम और उनके बुरे नताइज के बारे में हमने आपकी खिदमत में अर्ज करना है। वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चों बिद्दत गुजारों से, क्योंकि जो भी कोई बुरी रविश को राइज करता है उसे उसका तो गुनाह मिलता ही है, लेकिन उस पर अमल करने वालों के गुनाह में भी वो शरीक होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें बिद्दत से दूरी अख्तियार करनी चाहिए। एक तो ये रिवायत होगी, यानी बुरा काम, और इसका नतीजा भी बुरा है। दूसरी जो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल आमाल में एक हदीस है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि इस आयत के ज़ैल में इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्आ, इसकी तफसीर में इस आयत के मिस्ताक में बिद्दत गुजार और ख्वाहिशात परस्त अफराद हैं जिनकी तौबा कबूल नहीं है, उनसे बेजार हो और वो, मैं उनसे बेजार हूँ और वो मुझसे, उनसे बेजार और वो मुझसे बेजार हैं, मैं भी उनसे बेजार हूँ और वो मुझसे भी क्या हैं, बेजार हैं। यानी जो भी बिद्दत गुजार होगा और अपने ख्वाहिशात परस्त होगा, रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि मैं उससे बेजार हूँ और वो मुझसे बेजार है। तो हमें इस बिद्दत से भी इज्तनाब करना चाहिए। एक और रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अहले बिद्दत के रोज़े व नमाज व सदके व हज व उम्रा व जिहाद व अदल को कबूल नहीं करता। जो शख्स बिद्दत गुजार हो, चाहे उसने नमाज पढ़ी हो, रोज़ा रखा हो, ज़कात दी हो, अदल किया हो, जिहाद किया हो, खुदा वो किसी चीज़ को भी कबूल नहीं करता अगर वो बिद्दत गुजार है। तीसरा मतलब हमने जो आपकी खिदमत में अर्ज करना है कि अगर आप अच्छे काम अंजाम देंगे तो उसका नतीजा भी आपको अच्छा मिलेगा। जैसे कि अरशाद बारी ताला है कुरान करीम में, सूरत आराफ आए 199 में अरशाद हुआ है कि दरगुजर से काम लो और नेकी का हुक्म करते रहो और जहलों से दूरी अख्तियार करो। और सूरत से कसस की आया नंबर 57 में भी अरशाद हुआ है, तुम भी लोगों के साथ इसी तरह से नेकी करो जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ नेकी किया है। और रिवायात में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कौल बगैर अमल के काबिल कबूल नहीं है और कौल व अमल बगैर नियत के भी काबिल कबूल नहीं है, और कौल व अमल व नियत जब तक सुन्नत के मुताबिक ना हो काबिल कबूल नहीं है। अजीज़ान गरामी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिवायात मिलती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बहिश्त में ऐसे कमरे होंगे शीशे की मानद, जिनके अंदर और बाहर का और बाहर से अंदर का मंजर यानी नज़ारा आप कर सकेंगे।
جس میں میری امت سے صرف وہ لوگ سکونت پائیں گے جن کی گفتگو پکیزہ ہوگی اور ان کی غذا حلال ہوگی، اور اعلانیہ سلام کرتے ہوں گے اور نماز شب پڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں کسے ان کاموں کی قدرت ہے کہ وہ یہ کام انجام دیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو صبح و شام 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو اس کی گفتگو پکیزہ ہو جاتی ہے، اور جو اپنے واجب و نفقہ افراد کا نفقہ دیتا ہے تو اس کا طعام پکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو صبح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہو تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے۔ اور علنی طور پر سلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان سے سلام کرنے میں بخل سے کام نہ لیں۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آیا، اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے 10 حصے ہیں، اسلام کے 10 حصے ہیں، وہ گھاٹے میں ہوا رہا جس کے پاس اس کا ایک حصہ بھی نہ ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ شہادتین کا زبان پر جاری کرنا، یہ کلمہ ہے۔ دوسرا، نماز جو طہارت کے ساتھ پڑھی جائے۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا، اس سے مراد فطرہ ہے۔ چوتھی چیز، روزہ رکھنا ہے جو سپر کا کام کرتا ہے، یعنی آتش جہنم کے مقابلے میں جو بھی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو آتش جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ پانچویں چیز، جو شخص حج انجام دیتا ہے شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اور چھٹی چیز جو جہاد کرتا ہے، اور ساتویں چیز جو امر بالمعروف کرتا ہے، آٹھویں چیز جو نہی عن المنکر کرتا ہے، نویں چیز جو اتحاد و اتفاق جو محبتیں بانٹتا ہے لوگوں میں ایجاد کرتا ہے اس کی سبب بنتا ہے، 10ویں چیز اطاعت ہے جو تحفظ کا سبب بنتی ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو رسول خدا نے امیر المومنین کو ارشاد فرمائی۔ یہ تیسرا مطلب تھا۔ چوتھا مطلب اس دعا میں ہم نے جو عرض کرنا ہے وہ اہل علم کے فضائل ہیں۔ بہت زیادہ اہل علم کے بارے میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، مگر ہم یہاں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیہ نمبر 69 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دی، گویا اسے خیر کثیر عطا کر دیا، اور اس بات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا سوائے صاحبان عقل کے۔ اور سورۃ آل عمران میں بھی اور باقی سورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے عالم کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ صرف صاحبان عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کافی جگہ پر قرآن میں اور روایات کے بارے میں بھی اہل علم کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم اختصاراً روایات سے بھی اہل علم کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم طلب کرنے والے کو اس حالت میں موت آئے تو وہ شہید مرتا ہے، یعنی جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہو اور اس علم حاصل کرنے کی حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ شہید کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسری جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو شہید پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور شہید کو عابد پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور عالم کی بقیہ لوگوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے مجھے تمام لوگوں پر ہے۔ اور جگہ پر بھی نبی اکرم اور ائمہ اطہارین نے بھی اس کے بارے میں اہل علم کے بارے میں فضیلت بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد آخری، اگر ہم نادان رہیں گے، غفلت میں رہیں گے تو اس سے ہمیں کیا نتیجے حاصل ہوں گے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ انحراف عقیدتی ہے، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہم اس میں گڑبڑ کر لیں گے، انحراف ہوں گے، منحرف ہو جائیں گے عقیدے کی وجہ سے، نادانی ہونے کی وجہ سے۔ اور قرآن میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے بارے میں وہ لوگ بدگمانی کرتے ہیں دوران جاہلیت کی طرح کہ گمان کر رہے ہوتے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جہالت کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو جیسے ان کے خدا ہیں،
موسیٰ نے کہا بے شک تم جاہل قوم ہو۔ تیسری چیز اور آخری چیز وہ کیا ہے؟ بدترین موجودات میں سے انسان ہو جاتا ہے اگر وہ نادان رہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ بے شک بدترین چلنے والے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ معزز سامعین، اس دعا میں اہل علم اور عقل کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں اہل علم میں سے قرار دے، یعنی تجھے شناختے ہوئے ہم اس دنیا سے چلتے پھریں۔ میرا اللہ، میں بھی تمہاری دربار میں یہی التجا کر رہا ہوں کہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور علم اور عمل سے مال و مال فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔